کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو فگرز ہیں یہ نیشنل گلوبل فائنینشیل انٹیگریٹی کی ہیں، سینٹر فار اپلائیڈ ریسرچ ہے نارویجین اسکول آف اکنامکس کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو امداد کے نام پہ ہمیں چکمہ دیا جاتا ہے، یا جو ڈیولپ دنیا سے دولت ادھر آتی ہے، وہ $1 اور یہاں سے واپس جانے والی $24 ہے، اور اس میں مختلف چیزیں ہیں، انلیگل آؤٹ فلوز ہیں، جو پھر وہ ملٹی نیشنلز کے پروفٹس ہیں جو ہم روک نہیں سکتے، ٹیکس نہیں لگا سکتے۔ تو یہ میں دیکھ رہا تھا گارجین کی سٹوری، اس میں مقدمہ یہ ہے کہ وہ ہمیں ڈیولپ نہیں کر رہے، بلکہ اپنے سویٹ اینڈ بلڈ سے ہم ویسٹ کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ تو یہ کہاں پہ فیلئر ہے؟ کیا یہ استوار ہو سکتا ہے سسٹم ہماری آبادیوں کے مفاد میں؟ پرویز ہود بھائی صاحب۔ جی، میرا خیال ہے بیرونی طاقتوں کے اوپر قصور سارا تھوپ دینا بہت آسان کام ہے، لیکن ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ان کے سامنے جھولی پھیلائی ہے اور اب ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انفلو اتنا ہے، آؤٹ فلو اتنا ہے، ٹھیک ہی ہوگا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری اپنی پیداوار ہے کیا؟ آپ دیکھیں کہ یہ دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہے، ہماری کون سی ایجادات ہیں، ہم نے کون سی چیز ایجاد کی ہے، کون سا سائنس اور ٹیکنالوجی کو یہاں پر فروغ دیا ہے، ڈیولپ کیا ہے کہ ہماری پیداوار اس لیول پر پہنچ سکے۔ لہٰذا ہم ان کے محتاج ہیں اور محتاج رہیں گے جب تک ہم اپنی تعلیم کو بہتر نہیں کرتے، جب تک ہمارے ملک کے اندر کوئی پیداوار نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا ہماری جو برآمدات ہیں وہ کس چیز وہ ہیں کیا؟ ہم ٹیکسٹائلز ایکسپورٹ کرتے ہیں، چادر اور تولیے، جبکہ ادھر سے مشینری، ادھر سے کمپیوٹرز، ادھر سے دنیا جہاں کی چیزیں جو جدید دنیا کی بنیاد بنی ہوئی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ ان کو جتنی لعنتیں بھیجیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس شعبے میں ہم کہیں بھی نہیں ہیں، اور آج کل کے زمانے میں ساری طاقت ایک ملک کی اسی کے اوپر بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، پرویز ہود بھائی صاحب آپ سے ہی ضمن سوال ہے۔ سوال یہ آپ نے کہا کہ ہم تعلیم بڑھائیں، ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے، وہ تو ایک تیسرے درجے کا ملازم IMF ورلڈ بینک کا بجٹ بنا کے ہمارے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، اور ہم جو ہے وہ آ کے بجٹ یہاں پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ پولیٹیکل، یہ تو ٹھیک ہے ٹیکنالوجی پہ ان کا قبضہ ہے، لیکن کیا ہمیں اس کی قیمت نہیں جی، بالکل غلط ہے، بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ یہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ باہر والے ہمارا بجٹ بناتے ہیں؟ آپ کی مانیٹر کرتے ہیں، آپ کو مانیٹر کرتے ہیں۔ میں عرض کر دوں باہر والوں، میں سوال دوبارہ ریفریز کر دیتا ہوں۔ فرسٹ ریجیم آف اکنامک ریفارمز جو کر کے گئے شوکت عزیز صاحب، سیکنڈ سارے ٹیرف نیچے کر دیے، ہم نے کوئی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے تو ہمیں کوٹا چاہیے، وہ جو مرضی ہے لے کے اندر آ جائیں، بیچیں، مزے کریں، ٹیکس دیے بغیر یہاں سے چلتے بنے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا نظام تو ہے نا ایکسپلائٹیشن کا ہود بھائی صاحب۔ تو حضور آپ بناتے کیا ہیں چادر اور تولیے کے سوا؟ صرف یہاں سے کچھ کپاس جاتی ہے، کچھ کیا ہے آپ کی ایکسپورٹس؟ کوئی پھل بھیج دیتے ہیں ادھر، تو وہ بھی ہمیں بیچنے نہیں دیتے نا، وہ کی چیز ہے ہی نہیں، اسی لیے ہم محتاج رہے ہیں، پہلے مغرب کے محتاج رہے اور اب ہم اچھا چلے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اپنی معیشت کے اندر طاقت کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، طاقت نہیں ہے۔ میں جنرل صاحب، پھر آپ اور لوگوں کو اور ملکوں پر یہ قصور ڈال۔ ٹھیک ہے، بات میں جنرل صاحب، یہ انہوں نے ہود بھائی صاحب نے بڑی اچھی پوائنٹ آؤٹ کیا۔ میں پھر اگر ہم کچھ نہیں بناتے تو $24 یہاں سے نکل کے کیسے جاتے ہیں؟ $1 وہ اگر $24 تو اس سماج اور اس معیشت میں بنائے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مغرب کا مفاد پاکستان کی ترقی میں تو نہیں ہے۔ پاکستان ایک اسلامک ریاست ہے، یہ میں تیسرا نقطہ ہے میری گفتگو کا۔ پاکستان کا ایک بڑی اقتصادی قوت کے طور پر ابھرنا کسی طرح بھی مغرب کے مفاد میں نہیں ہے، نہ امریکہ کے ہے نہ کسی اور ملک کے، کیونکہ اگر ہم ہو جاتے ہیں تو ہم انڈین اوشن میں، جنوبی ایشیا میں، اس سے آگے کے علاقوں میں اپنی شخصیت کو، اپنی قوت کو منوانے کی کوشش کریں گے، اپنی اقدار کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ پاکستان کا موجودہ سطح پر بھی ان کو قبول ہونا قبول نہیں ہے۔ ابھی ہم نے اسے کیا کہتے ہیں، سب لانچ کروز مسل کا تجربہ کیا ہے، آپ رد عمل دیکھیں ذرا چاروں طرف سے کیا ہے، وہی تجربہ جو انڈیا کرتا ہے تو بڑے آسانی سے آشیرواد دے دی جاتی ہے۔ وجہ اس کی وہ ہے، الزام میں پھر بھی
زیادہ اپنے آپ کو دوں گا اور مغرب کو اس کے برابر ہی دے سکتا ہوں یا ذرا کم، کہ بات اتنی ہے کہ مفادات کا تحفظ پاکستان نے اپنے مفادات کا تحفظ خود کرنا ہے. جس طریقے سے اس گلوب پہ قبضے کو جاری رکھنے کے لیے وہ ایون القاعدہ کو بنانے میں جس طرح ان کی اپنے ایجنسی کے لوگوں نے بتایا کہ ISIS ان کی وجہ سے بنی تھی. جی پرویز زہود بھائی صاحب. جی آپ کی بات میں ضرور صداقت ہے. القاعدہ سے تو میں اتفاق نہیں کرتا. میرا خیال ہے کہ القاعدہ کے بننے کی وجوہات بالکل مختلف تھیں، لیکن طالبان کو بنانے میں امریکہ کا یقیناً بہت بڑا ہاتھ تھا. جب سن 1980 میں 79 میں جب سوویت یونین نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس وقت امریکہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ مل کر مجاہدین کے پورے ایپریٹس کو جنم دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں پھر آخر سوویت یونین ٹوٹ پھوٹ گیا. اب یہ دیکھیے کہ اس کے بعد امریکہ تو یہاں سے ہٹ گیا، وہ اپنی ذمہ داریوں کو ایک طرف چھوڑ کر اس خطے سے کچھ وقت کے لیے نکل گیا، لیکن ہم نے پھر انہی جہادیوں کو پھر اپنے مقاصد کے لیے رکھا، اور طالبان جو ہے ان کو ہم نے پاکستان نے سب سے پہلے قبول کیا تھا. اس کے بعد جب ان کی حکومت قائم ہوئی کابل کے اندر، سب سے پہلے ہم نے اسے تسلیم کیا تھا. تو طالبان کو بنانے والے تو ہم ہیں، لیکن شروع میں امریکہ اس میں شریک تھا. پھر امریکہ کو اس کی بہت بڑی قیمت دینی پڑی جو 9/11 ہوا، اور اس کے بعد پھر دنیا کی سیاست کا رخ بدل گیا. تو ہاں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ امریکہ نے دنیا کے ساتھ بہت بڑی بڑی زیادتیں کی ہیں، لیکن یہ نہ بھولیں کہ ہم پوری طرح سے اس میں شریک تھے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پچھلے 9/11 کے بعد سے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی نے جو اتنی تیزی سے بڑھی ہے، اس میں کیا ہم شامل نہیں تھے؟ قصور ہم پہ نہیں آتا کہ ہم نے ہم تو بڑی ذمہ ہو نہیں سکتے کہ وہ سرحد پار جا کر پاکستان کے لیے جنگیں لڑیں گے. نہیں یہ تو خیر درست ہے کہ جو آج آپ تمام پاکستانی کو کیا کریں، اب دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ وہاں کا صدر مودی ہو گیا ہے، اور جو ایک آؤٹ سائڈر ٹرمپ امریکہ کا صدر ہے. برطانیہ میں صورتحال ہے، ویسے تو ڈکلائن پوری ورلڈ وائڈ ہے، لیڈرشپ میں بھی، ان کی پالیسیز میں بھی، یہ تو ایک اوور آل ہے. لیکن ہمارے جیسے جو ہم اگر پاکستان کے لوگ سے بات کریں تو ہمارا تو بہت ہی برا حال ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ جس مذاق خیز انداز میں یہ جو پاناما لیکس کی یہ پوری چل رہی ہے، جس طرح جوڈیشری اسے چلا رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ایشو ہی نہیں ہے. ابھی جو کراچی میں جو بارشیں ہوئی ہیں، اگر آپ نے مناظر دیکھے ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کہیں کوئی عزم وسطیٰ کے دور میں رہ رہے ہیں، ہم تو اس سے نہیں نکل پا رہے ہیں. پہلے انہوں نے انکار کیا، پھر بعد میں وہ کچھ لیڈروں کے ساتھ بیٹھے تھے. مگر ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں اس وقت، یا جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنے اسکرین پر، یہ وہ افغانستان ہے جو ہماری انٹرونشن سے پہلے کا تھا. یوں لگتا ہے کسی اتنا بڑا تو نہیں تھا، لیکن لگتا ہے کسی یورپ کا منظر نظر آتا تھا. جنرل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آخری لمحے ایک کمنٹ چاہوں گا سب دوستوں کا ہو جائے. یہ جتنے یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ افغانستان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری انٹرونشن جو ہوئی اور یہاں پہ جو مذہب کو استعمال کیا گیا، تو کیا یہ اس سے کوئی رستہ ہے نکلنے کا اب ہمارے لیے؟ یہ رستہ تو ہے. رستہ یہ ہے کہ آپ کو یہ جو موجودہ مالیاتی نظام ہے اس سے بغاوت کرنی پڑے گی. اس سے باہر نکلیں گے تو ہی آپ کی بچت ہے، ورنہ جب تک آپ اس میں پھنسے ہوئے ہیں آپ کے نکلنے کا رستہ کوئی ایسا جال ہے جس میں آپ دھنستے. جی آخری کمنٹ ہے. جی پھر زیادہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ فائنانشیل نظام سے اگر آزاد نہیں ہوتے تو یہ سب چلتا رہے گا ایسے ہی؟ میں یہ بات تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جب تک آپ اپنی بنیاد کو یہاں پر مالیاتی آمدن کی بنیاد کو فروغ نہیں دیں گے، ٹیکس نیٹ ورک کو وسیع نہیں کریں گے، 20 سے 30 ملین لوگوں کو اس میں شامل نہیں کریں گے، آپ کا انحصار تو مغرب پہ رہے گا. ایک بات اسے کیا کہتے ہیں مغرب کی طرف سے، وہ بات جو لیبیا سے لے کے عراق تک مسلمان دنیا پہ حملے ہوئے، وہاں تک میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ مغرب نے بالکل ایک منصوبے کے تحت کیا ہے، اور ہمیں اس منصوبے کو خاص کرنا چاہیے. ہم نے کیا اور جھوٹ بول کر کیا، اور بھائی جیسے لوگوں کو یقیناً افسوس نہیں ہے. بریلوی صاحب لاسٹ کمنٹ. خود نمائی ہوگی، ورنہ مجھے یہ تاریخ یاد آ گئی. یہ جو افغان صدر نور محمد تراکی کو آپ دکھا رہے ہیں، مجھے شرف حاصل ہوا اس کابل کو بھی دیکھنے کا
اور نون محمد تراکی کا انٹرویو کرنے کا بھی، اور اس زمانے میں میری کتاب آئی بہت تھی شکریہ کہ اس طرف یقیناً یہ کابل کا جی اصل میں جو ہے بھائی لاسٹ کمنٹ، افغانستان کا فیس. بھائی صاحب لاسٹ کمنٹ. میرے خیال میں عود بھائی میری آواز نہیں گئی. یہ ہم اوروں کو قصوروار بہت آسانی سے ٹھہراتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ملبہ ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں اپنے گریبان میں بھی ڈالنا. جب اگر آج ہم نے یہ کہا کہ کہیں بھی ہیروز نہیں ہے، ویسٹ ہو سب ذمہ دار ہیں جو ہوا، اور ہمیں سے ٹھیک کرنا ہے.